السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد انصار اور آپ دیکھ رہے ہیں بہار کا انصار۔ آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں رمضان کے موضوع پر۔ رمضان کا آخری عشرہ جو بہت ہی بابرکت والا عشرہ بتایا جاتا ہے، جو جس عشرے میں شب قدر جیسی مبارک رات آتی ہے، اس عشرے کے بارے میں ہمیں جانکاری دینے کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دربھنگہ ضلع کے ایک بہترین عالم اور ایک بہترین شخص، جن کے اندر علم کا خزانہ ہے، مولانا امان اللہ ندوی صاحب۔ امان اللہ ندوی صاحب آج ہم لوگوں کے سامنے بات کو رکھیں گے اور بتائیں گے کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے اور رمضان کی کیا فضیلت ہے۔ مولانا امان اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے، اور میں سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے بات کرنے کا موقع عطا کیا۔ دھنیہ واد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے ہماری تخلیق کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر چند ذمہ داریاں اور چند چیزیں ایسی عطا کی ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو پیدا کر کے ہم نے اے حضرت انسان تمہاری خدمت کے اندر لگا دیا ہے، اور اس سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا ایک ہنر عطا فرمایا ہے، لیکن تم کو صرف اور صرف ہم نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اسی عبادت اور بندگی میں سے جس طرح سے ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اسلام کے جو بنیادی اراکین ہیں وہ 5 رکنیں ہیں اسلام کی، اور 5 رکن میں سے جو ہے ایک رکن جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہیں۔ الحمدللہ ابھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اپنے بندوں کو اللہ تعالی نے اپنے سے قرب حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ اور دنوں کے اندر اگر انسان کوئی عبادت کرتا ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھتا ہے، ایک فرض نماز عطا کرتا ہے تو اسے ایک فرض کی ثواب ملتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر ایک فرض نماز ادا کرنے پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ 70 فرض کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح سے اور دنوں میں اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی مسکین کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں یعنی اسے کپڑا پہناتے ہیں، تو اور دنوں میں اگر ہم 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں 1 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1 روپے صدقہ کرتے ہیں تو 1 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، یعنی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ہر لمحہ کو اور ہر گھڑی کو ہم سب کے لیے ایک ایسا گھڑی بنایا ہے جس گھڑی کے اندر، جس اوقات کے اندر جو ہے ہم اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے اور اللہ کے تمام تر احکامات پہ عمل کر کے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 3 عشرے بنائے ہیں۔ کتنے؟ 3 عشروں میں رمضان کو منقسم کیا گیا ہے۔
چاہے وہ فضائل کے باب میں یہ حدیث کمزور ہے، روایت کے اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے، لیکن فضائل کے باب میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ کو رحمت کا عشرہ بنایا، اور دوسرے کو مغفرت کا عشرہ بنایا، اور تیسرے کو جو ہے عتق من النار یعنی کہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ بنایا، جو کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جسے آپ جانتے ہیں بالخصوص کہ 21 رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اسی عشرے کے سلسلے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، بعض کہتے ہیں کہ 23ویں شب لیلۃ القدر ہے، بعض کہتے ہیں کہ 25ویں شب کیا کہتے ہیں کہ 25ویں شب جو ہے لیلۃ القدر ہے، لیکن صحیح احادیث اس سلسلے میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 21 کی شب سے لے کر کے 29 کے شب تک آپ کیا کہتے ہیں لیلۃ القدر کو جو ہے تلاش کرو، اور اس کے اندر جو ہے عبادات کے اندر اور اللہ کے کیا کہتے ہیں قرب حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ تسبیحات ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اللہ سے گر گرانا اور آہوزاری کرنا ہو، اس کے ذریعے سے تم اس رات کو گزارو۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا، کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے آخری عشرہ کے اندر خیر من الف شہر، کہ یہ ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ ہمارے لیے جو ہے ایک کیا کہتے ہیں کہ قابل غنیمت اور ہمارے لیے ایک حسین موقع ہے، جس موقع کا صحیح طور پہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں جو عامتاً ہمارے معاشرتی زندگی کے اندر اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں وہ اعتکاف کے اندر بھی بیٹھتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشیں ہو جائے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینہ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کیا ہے، یہ حدیث بھی موجود ہے، اور یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے 20 دن اعتکاف کیا ہے، اور یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف کیا ہے۔ تینوں طرح کی احادیث موجود ہیں، لیکن عمل جو زیادہ طور پہ ہو رہا ہے وہ آخری عشرے کے اندر۔ لیکن ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا ہے اس سال بھی اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو اعتکاف جو ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ واجب ہے، دوسری قسم جو ہے وہ سنت ہے، اور تیسری قسم جو ہے وہ نفل ہے۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اگر میرا کوئی کام ہو جائے گا، مثال کے طور پہ کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، کسی کام کے اندر وہ ہاتھ لگا رہا ہے، وہ اللہ سے منت مانے، جسے وہ اردو زبان میں کہتے ہیں کہ منت ماننا، کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں معتکف بن کر کے رہوں گا، تو یہ اعتکاف واجبہ ہے۔ اور اعتکاف واجبہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس نظر کو یعنی منت کو پورا نہیں کیا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اعتکاف کیا، اسی طرح سے ہم اور آپ اعتکاف کی نیت سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہو، چاہے 20 دن ہو یا پورے مہینے ہو، اس نیت سے ہم مسجد کے اندر اپنے آپ کو معتکف اعتکاف کی نیت کر کے اور اپنے آپ کو مسجد کے اندر محصور رکھے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اعتکاف نافلہ ہے۔ اعتکاف نافلہ یہ ہے کہ آدمی جب بھی مسجد کے اندر جائے تو یہ نیت کرے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، چاہے وہ نماز کی نیت سے جا رہا ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں، جتنے دیر تک میں مسجد میں رکوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو یہ اعتکاف نافلہ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اعتکاف بہر صورت ہر حال میں جو ہے ہمارے لیے ضروری عمل ہے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ جب تک ہم آخری عشرے میں پورے ایام اعتکاف نہیں کریں گے لیلۃ القدر کو پانا مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ آخری عشرہ جس کو پہلے عشرے کو کہا گیا کہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جو ہے جہنم سے خلاصی ہے، تو رحمت کا عشرہ بھی گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گزر رہا ہے، اور اب جو ہے کچھ دنوں کے بعد رحمت کا کیا کہتے ہیں کہ عتق من النار یعنی کہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ شروع ہونا ہے، جسے ہم اور آپ آخری عشرے کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس آخری عشرے کو ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ ایک بات یاد رکھیں کہ روزے کے حالت میں اعتکاف کرنا یہ ضروری ہے۔
بغیر روزے کی حالت میں اعتکاف نہیں ہے، اس لیے کہ اعتکاف سنت جب آپ کر رہے ہیں رمضان المبارک میں تو وہ روزے کی حالت میں ہے، تو روزے کی حالت میں اعتکاف کرنا ہے۔ اور اپنے اعتکاف کے اوقات کو، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معتکف حضرات جو ہے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور لغویات کے اندر اور کیا کہتے ہیں کہ دیگر ضروریات کے اندر اپنے آپ کو محصور کر کر اوقات کو ضائع کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کا عالم تو یہ ہونا چاہیے کہ جب اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو دنیا سے بالکل بے خبر کر لیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم اس آخری عشرے میں یعنی 10 دنوں کے اندر اللہ کو راضی کر کے مسجد سے باہر نکلیں۔ ضروریات زندگی ہے، یہ چیز ضروری ہے، پیشاب ہے، پیخانہ ہے، دیگر چیزیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بشری تقاضا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرے کہ کم سے کم وقت میں ان ضروریات کو پوری کرے۔ بسا اوقات ابھی کے زمانے میں اور اس دور میں دیکھنے کو ملتا ہے جو ہمارے معتکفین حضرات، میں اعتراض کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک اصلاحی طور پہ اگر یہ کمی ہمارے اندر ہو تو اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے، کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ مسجد میں بات کرنا بہت بڑا جرم بتایا گیا ہے اور فرشتوں کی لعنت بتائی گئی ہے، تو مسجد کے اندر باتیں کر رہے ہیں، مسجد کے اندر گپ شپ کر رہے ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، بیٹھ کر کے چائے پان کر رہے ہیں، اور ایسے چائے پان کرنا ایک ضروریات کیا کہتے ہیں بشر میں سے کر سکتے ہیں، لیکن مختصر اوقات کے اندر اس چیز کو، بسا اوقات مسجد سے باہر نکل کے گھوم رہے ہیں، بسا اوقات ضروریات کے بہانے سے، یاد رہے کہ معتکف کو مسجد کے دائرے سے باہر نہیں جانا ہے سوائے قضاء حاجت کے لیے، یا ایک ایسا عذر ہو جو کہ عذر شرعی، یعنی کہ اگر نہیں جاتے ہیں تو جائے بغیر کوئی کیا کہتے ہیں کہ چارہ نہیں ہے، کسی بھی حالت میں جانا ہوگا تو یہ آخری عذر کے اندر جانا ہے، اور جانے کے درمیان بھی کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اگر معتکف مثال کے طور پہ مسجد کے چار دیواری کے اندر قضاء حاجت کے لیے جگہ نہیں ہے، باہر جانا پڑتا ہے تو اجازت ہے، لیکن اس حالت میں جانا ہے کہ قضاء حاجت کر کے فوراً مسجد واپس ہو، بیچ میں کسی سے گپ شپ نہ کرے، کسی سے بات چیت نہ کرے، کسی سے ملاقات نہ کرے۔ اگر اس طرح کے عمل کرتے ہیں، راستے میں رک کر کے بات چیت، کسی سے ملاقات، تو یاد رکھیے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ پورے طور پہ معتکف باقی نہیں رہتا۔ ان چیزوں پہ عمل کی ضرورت ہے۔ اور آخری میں یہی کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے جو 20 ایام کو، 2 عشرے کو ہم نے جو لاپرواہی اور بے توجہی کے اندر گزارا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گر گرانا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ ہم آخری عشرے کو صحیح طور پہ استعمال کریں، اس لیے کہ ہو نہ ہو یہ ہماری زندگی کا آخری عشرہ ہو، آگے چل کے ہمیں رمضان المبارک نہ ملے، اس لیے کہ انسان کا کوئی وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی انسان جانتا نہیں ہے کب اور کہاں مرے گا، کس جگہ پہ مرے گا، تو انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب موت کی گھنٹی بجے اور یہاں سے جانا ہو۔ تو حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو، ہر سانس کو زندگی کا آخری سانس سمجھ کے گزارو، تو آگے ہونا ہو کہ ہمیں اگلی رمضان نہ ملے، تو کوشش یہی ہو کہ ہم یہ آخری عشرہ کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہمیں مل رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اوقات عبادات کے اندر اللہ کو راضی کرنے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرانے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو اس طرح سے اللہ کے حضور پیش کرنے میں یہ اوقات کو لگائیں کہ ہمیں کیا کہتے ہیں شوال کے چاند کو نکلنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک اور متبرک مہینہ کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور اس کی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس مہینے کو ہم سب کے لیے کل قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں پورے طور پہ اور اخلاص و للہیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے اس مہینے کی اور اس مہینے کے آخری عشرے کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا امر اللہ ندوی صاحب، آپ نے جس طرح کی اور جتنی قیمتی بات آپ نے بتایا، اس سے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی ویورز، ہمارے جو بھی سبسکرائبرز دیکھ رہے ہوں گے، ان سے بہت کچھ سیکھے ہوں گے، اور آپ لوگوں سے اپیل بھی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ ہر وہ ایمان والے تک پہنچ سکے جسے جانکاری نہیں ہو، اسے بھی جانکاری مل سکے۔ اور ہمارے اس آئی ڈی کو سبسکرائب ضرور کریے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت دھنیہ واد مولانا امان اللہ ندوی صاحب۔